میں لگے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو مقبول کر لیا، اس لیے وہ خالد الزمان ہے. خالد الزمان کا مطلب زندہ جاوید زندگی. آج ان کو دنیا سے رخصت ہو کے، دنیا سے پردہ کر کے، دنیا سے جا کے زمانہ گزر گیا، مگر آج بھی ان کی الفت، ان کی محبت، ان کی انسیت، تازگی ہمارے درمیان میں رکھتی ہے. تو یہ سب اللہ سے نسبت کا صلہ ہے، اللہ سے وابستگی، اللہ سے جڑنے کا ان کو یہ ثمرہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب بھی ہوتا ہے. ان کے لیے کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ان کو بخش دیتا ہے، اور کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو بولے بھائی حضور غوث پاک نے تعلیمات دیے ہیں. کئی اذکار چل رہے ہیں جو ان کی نسبت لے کے لوگ کرتے ہیں، اور ان کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، ان کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. تو یہ فائدہ کون دیتا؟ حقیقت میں رب دیتا ہے. تو رب نسبتوں کے ذریعے بھی نماز تھا ہے. اب نماز ہے، نماز کیا ہے؟ نماز بھی وسیلہ ہے. نماز بندہ خود کرتا ہے، نماز بھی وسیلہ ہے. بغیر وسیلے کے نماز ہے کیا؟ بتائیے میرے کو. الصلاۃ للذکر بولا اللہ تعالیٰ، نماز خالص میرے ذکر کے لیے. جب اس کا ذکر ہے تو اب سورہ فاتحہ پڑھیے. سورہ فاتحہ میں دیکھیے اب 5ویں آیت میں آتے کیا بول رہے ہیں؟ آپ وہاں پہ صالحین کی زندگی کے قرینے کو طلب کریں اللہ سے، ہدایت والے بندوں کے راستے کو چل. اب ہدایت والے بندے بولتے تصور آیا نہیں آیا، خیال آیا نہیں آیا. بندے ہدایت والے بندوں کی راہ چلا بولتے ہی سارے صلحاء، سارے علماء، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کا تصور بھی آ گیا. ایسا قیاس لے کے اپنی اپنی دانش سے ہم بات نہیں کر سکتے. دین پورے آفاق کے لیے آیا، پوری دنیا کے لیے آیا، اور کوئی دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی شخص بیٹھ کے دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہیں. الدین یسر، دین بالکل آسان ہے. دین کی کوئی مسئلہ دین کا ہمارا چھپا ہوا، کوئی خواص کے لیے الگ ایسا نہیں ہے. ہر کسی کے لیے کسب کرنا آسان کر دیا گیا. ہر کوئی ولی بن سکتا، راستہ روکا نہیں گا کسی کا. ولی بننے کے لیے کسی کو روکا نہیں گیا. اور ولی کو ولایت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا. خود کی میں کے لیے جینا نہیں پڑے گا. اپنے اندر جو نفوس ہے، نفوس کے درجے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملحمہ، نفس راضیہ، نفس مطمئنہ، یہ درجات ہیں نفس کے. اور ہر نفس کے اوپر جب بندہ قائم ہوتا ہے، اس سے واردات، اس کے کردار، اس کے معاملات، اس کے حرکات و سکنات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس درجے کا متحمل ہے. حضرات صفحے درست کر کے بیٹھ جائیے تاکہ آنے والوں کو ایسا بے چینی کا سبب نہ بنے کہ بعض آنے والے اضطرابی کیفیت کے لوگ بھی رہتے ہیں. تو صف درست کر کے بیٹھ جائیں، صف کے انداز میں بیٹھ جائیں تو آنے والے آتے رہتے بیٹھتے رہتے. نہیں تو پھر جو ہے صف درست کریے، جگہ ہے جگہ بنائیے کہ اعلانات ہونے کی ضرورت نہیں رہنا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ہر ایک کو ولی بننے کی راہ بولیے کھلی ہے، مفقود نہیں ہے قیامت تک. ہر کوئی ولی بن سکتا ہے. اب بننے کے لیے کیا کرنا؟ تو بولے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طالب بننا. اب اللہ کی رضا کیسے ملتی؟ رسول کی اطاعت سے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب اطاعت میں آنے لگ گئے، ہر لمحہ ہر گھڑی سنت رسول کا آپ کیا کرنا؟ اہتمام کرنا. آپ مسکرا رہے ہیں تو مسکرانا کیسا؟ تبسم کرنا رسول اللہ کی طرح. یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھ سکتے. ہنسی کے اندر آواز نہیں ہونا، انہٹ نہیں ہونا، کیونکہ یہ شعار سنت نہیں ہے. ہاول کی ہنسی ہے آواز سے تو سنت کی خلاف ورزی ہوتی. تو کوئی ولی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور جب گفتگو کر رہا ہو تو گفتگو کے اندر، گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ کسی کا شکوہ، کسی کی شکایت، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی شامل نہیں ہونا. اس سے خود بھی بچنا، متکلم جو کلام کر رہا اس کو بھی بچا کے رکھنا. دیکھیے عام بتا رہا ہوں، آسان رستے ابتدا ہو رہی ہے، ولی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ولی بننا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے گفتار کا معاملہ، مجلس کے اندر کسی کی غیبت چغلی ہرگز نہیں ہونا. کیونکہ ہم کو ملتا
حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کچھ اولیاء کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ لوگ بولے بھائی فلاں صاحب کہاں ہیں؟ تو ارے فلاں صاحب فلاں کام ہے، ایسا کچھ بول کے گفتگو لوگ نے شروع کی. گفتگو شروع کرنا ہی تھا. حضرت باعث بستامی اللہ بولے کیا ہوا میرے بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ حلال کا رزق سامنے چن دیا ہے اور حرام کے لقمے لینا چاہ رہے ہیں. اللہ، یہ ہے اولیاء کی نظر، یہ ہے اولیاء کی سوچ کہ کسی کے بارے میں اس کے غیبانے میں کسی اعتبار سے گفتگو نہ کی جائے. اور ولی بننا ہے پھر یہ معیار بنائیے اپنا. آپ کسی کے بارے میں گفتگو کریے ہی مت ایسا، کسی کی مخالفت کا نظریہ اپنے اندر آنے ہی مت دیجیے. یہ ابتدا ہے. یہ پہلی جو ولایت کے درجوں میں جو ابتدائی جو ولی بن رہا ہے، سالک ہے، اس سالک کے راستے شروع ہو رہے ہیں. گفتگو میں بھی کسی کے بارے میں رمق برابر کسی کی دلاداری نہیں. خیر خائی ہر ایک کے لیے اچھا زن، حسن زن. حسن زن کا مطلب کیا ہے؟ اچھا زن، اچھا گمان کرنا. کوئی معاملہ آیا کسی کا، اچھے سے اچھا ہم کیا سوچ سکتے. کوئی بھی بات آ گئی، بھائی فلاں صاحب فلاں جگہ پہ ٹھہرے ہوئے دکھے، کسی کو راستہ دینے کے لیے یا کسی کو پہنچانے کے لیے یا کسی کو نکال کے گھر کو لے آنے کے لیے گئے ہوں گے. گمان نہیں کر سکتے فلاں جگہ ٹھہرے تو فلاں کام میں انہوں ملوث تھے. ایسا گمان ہمارا نہیں ہونا. سب سے پہلے گمان کی تطہیر ہونا، کلام میں ہم پاکیزہ ہونا، نعم الکلام ہونا. جب گفتگو کرے تو کسی تکلیف دلاداری بھی نہیں ہونا. اب دیکھیے اولیاء سے جب ملے، جیسا کہ ہم حال میں ہم ایک ولی سے ملے، حضرت ابو البرکات خلیل اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کی مجلس میں ہم جاتے تھے، دیکھیے یہ آل رسولی چھے، حضور غوث پاک کی اولاد میں سے چھے، مگر ان کے جد کیسے تھے ان کو دیکھ کے سمجھ میں آتا. جب جا کے بیٹھے ان کے پاس، کبھی گفتگو کرتے تو مسکراتے ہوئے حضرت وہ چھالیاں منہ میں شپیاری گھولتے تھے، حضرت کھولتے ہوئے پوری بات سنتے تھے مسکراتے ہوئے. اگر کوئی حضرت میرے ساتھ معاملہ یہ ہو گیا فلاں، وہ بولتے چہرے پہ ایسا تغیر آتے تھے، بولنے والے کی بولنے کی ہمت ہی ختم آتی تھی. واللہ بول رہا ہوں آپ کو، یہ چیز آزمائش کی چیز ہے، خود آزمائی چیز میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جب کوئی کسی کے بارے میں بھائی فلاں شخص ایسا ستا رہا ہے یا کچھ بول رہا ہے، چہرے کا تغیر بتا تھا، پسند نہیں کرتے تھے. بس ان سے ملاقات کرے تو طبیعت خوش ہو آتی تھی. اور جب یہ بھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم اس کی زیارت کرو کسی اللہ والے سے تو اللہ یاد آ جائے، تو وہ اللہ والا ہے. تو جب ان سے ملاقات ہوتی تھی، ان کے چہرے کو دیکھتے تھے، چہرے پہ ایک ایسا نور تھا، ان کے کثرت ذکر کی وجہ سے اللہ ایسا منور کر دیا تھا ان کے چہرے کو، دل مطمئن ہوتا تھا، سکون محسوس کرتا تھا دل. تو سوچئے ان کی آل میں ان کے متبعین کا یہ حال ہے تو حضور غوث پاک کی وجاہت کا حال کیا ہوگا. اس لیے آپ کو دستگیر بولے تو ایسے ہی نہیں بولا گیا، آپ کئی فقراء کی آپ نے دستگیری کی. اور اللہ جب ان کو نوازنے لگا تو ہماری طرح کپڑوں کو طے بطے کر کے نہیں رکھتے. ان کی زندگی کا ایک یہ بھی ایک حصہ ہے کہ وہ کپڑے جب اتارتے تو دوسرا جوڑا ان کا پہنتے، یہ جوڑا خیرات کر دیتے. انہوں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے کپڑوں کی. ان کی سیرت میں یہ چیز آپ دیکھیں، پڑھیں گے نا تو معلوم ہوگا آپ کو، آنکھیں کھل جائیں گی یہ کیسی زندگی تھی آخر والی. نیا جوڑا آتا تو پرانا جوڑا کرتے خیرات کر دیتے تھے. آج ہم جوڑوں پہ جوڑے جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ جمعہ کا وہ جمعہ کا، دیکھیں کتنے جوڑے ہمارے پاس ہے نا. مگر اللہ والوں کی کیفیت بالکل اکثر بدل جاتی، وہ عام دنیاوی محبتوں سے بالکل پرے ہوتے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ پوری ان کی زندگی کا حقیقی پہلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ آگاہ ہو جاؤ، انا بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ رنجیدہ ہوتے نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کو ان جگہ دیتے ہی نہیں، دنیا کے لوٹنے کا خوف ان کو ہوتا ہی نہیں. کسی منصب مرتبے درجے کی کسی چیز کی حیت ان پہ حاوی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جو تیرے کلام کے ذریعے اور تیرے حبیب پاک کے حدیث کے ذریعے جو بھی فکر و فہم ہمیں اولیاء اللہ کے بارے میں ملی ہے مولا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، فہم و فراست عطا فرما، عزت و اسلام کی زندگی عطا فرما، قرین بندگی ہمارے لیے آسان فرما مولا، تیری رضا کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما.
مولا ہمیں اپنی رضا کے راستے ہم پر منکشف فرما دے. مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم والحمد للہ.